السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج ایک سبق پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ اور یہ الفاظ سب سے پہلے لکھے ہوئے ہیں صادق، دوسرا لفظ ہے حیران، ہمیشہ، مہربانی، دانائی۔ یہ کچھ خاص الفاظ ہیں جو سبق میں پہلے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں پہلا پیراگراف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے دنیا بنائی۔ اس نے انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی۔ اس نے انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بہت سے نبی بھیجے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ ہمیں سچ بولنا سکھایا اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ صادق کے معنی ہے سچ بولنے والا۔ ہمیں بھی سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صادق کے کیا معنی ہے؟ صادق کے معنی ہے سچ بولنے والا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ ایک دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے پیار دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چھوٹوں سے مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے کیا نام تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام۔ تو پیارے نبی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، جو مہربانی نہیں کرتا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سخت دل والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا بھوک چھوڑ کر کھانا چاہیے۔ اسی طرح پانی پینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں دانائی کی باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر مشقے میں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ دیے گئے الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا لفظ ہے سچ، دوسرا پیار، مہربانی، شکر، صادق، اور نمبر الف خالی جگہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولا کرتے تھے۔ کیا بولا کرتے تھے؟ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ سچ۔
بے حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت ڈیش تھا، بچوں سے بہت ڈیش تھا، ڈیش میں کیا آئے گا؟ بہت پیار تھا، بالکل ٹھیک جیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایک دوسرے پر ڈیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کیا کرنے کی ہدایت دی ہے؟ ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اور آگے ہے دالسہ، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیش کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ڈیش کے نام سے پکارتے تھے۔ کس نام سے پکارتے تھے؟ ہم نے سبق میں پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ ہمارے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ کی جمع بڑی یہ لگا کر لکھیں۔ مثال دی گئی ہے، مثال بچہ اور اس کے ساتھ بڑی یہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ بچے۔ اسی طرح لڑکا ہے تو الف ہٹا کے بڑی یہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ لڑکے۔ جوتا میں الف ہٹا دیں گے اور بڑی یہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ جوتے۔ تالا میں الف ہٹا کے بڑی یہ لگائیں گے تو تالے۔ جالا میں الف ہٹا کے بڑی یہ لگائیں گے تو جالے۔ کالا میں الف ہٹائیں گے تو کیا بنے گا؟ کالے۔ اب لڑکا میں آپ کو لڑکے لکھ کے دکھا دیتی ہوں۔ لڑ کاف کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ یہ بڑی یہ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا لڑکے۔ اسی طرح جو تے اور الف ہٹا دیں گے، تے کے ساتھ ہم بڑی یہ جوڑ جائیں گے تو بنے گا جوتے۔ تالا میں تے الف تا، لام کی آدھی شکل اور پھر الف ہٹا کے ہم بڑی یہ لگا دیں گے تو بنے گا تالے۔ اسی طرح جیم الف جا، لام کی آدھی شکل اور پھر بڑی یہ ساتھ جوڑیں گے تو بنے گا جالے۔ کاف الف کا، لام کی آدھی شکل اور بڑی یہ ساتھ جوڑیں گے تو بن جائے گا کالے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کی مشق، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سبق کو دوبارہ پڑھنا ہے اور جو مشکل الفاظ ہیں جیسے یہ صادق ہے، حیران ہے، ہمیشہ، مہربانی، دانائی اور بھی جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں آپ نے ان کے توڑ جوڑ بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔